تک مراقبہ اور پتہ نہیں خرافات اور جھاڑو کشی کرتے کرتے کیسے وہ اجمیر پہنچے، جو راجاؤں اور ٹھاکروں کا دیش تھا جسے راجستھان کہتے ہیں، اجمیر کے، اور وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اپنے چند 600 یعنی گویا 600 برس تک اسلام ہندوستان میں آئے نہیں۔ کسی کو یہ سوچنے کی نوبت نہیں ملی کہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں سندھ کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اپنی 12,000 فوجوں کو لے کر، جو محدثین کی علماء ربانیین کی ٹیم تھی۔ 12,000 مجاہدین سندھ کے دروازے کو کھٹکھٹا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ملتان اور سندھ کی سرزمینوں کو سبزہ زار بنا رہے تھے، رحمت و شفقت کا جو ہے شامیانہ کر رہے تھے، اور لوگ جوخ در جوخ اسلام قبول کر رہے تھے۔ 93 ہجری میں اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نابالغ تھے، 13 برس کے تھے۔ کتنے برس کے تھے؟ لیکن کوا کان لیا جاتا ہے جب آدمی اندھا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا یہ علاج ہے، جو جب بھی ایک آدمی اندھی چال چل گیا تو اس کو جدھر بھی ڈھکیلو بھیڑ کو تو بھیڑ کی طرح چلتی۔ یہ نہ سوچیں آپ، دیکھیں عرض کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ کہ یہی حشر ہوا ہمارے دین کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جس نے جو کہہ دیا، حضرت ہیں، علامہ ہیں، محقق ہیں، الحاج ہیں، فلانے ہیں، آپ نام کے پہلے جو القاب ہوتے ہیں وہی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، عقیدت و محبت میں وہی تلوے چاٹنے شروع کر دیتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ تو پھر آگے آپ کا کیا، آپ کیسے تحقیق کریں گے؟ لیکن نہیں، سنو، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی خبر اس تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرتا ہے، بغیر تحقیق کے وہ فیصلہ۔ تو محقق وہ بنو، محقق، ان جاہل مولویوں کی طرح گدھے نہ بنو، ان جاہل ملاؤں کی طرح اندھے لولے لنگڑے نہ بنو۔ یہ تو خود ہی اندھا مقلد، اندھا کیا نابینا، کیا بینا والوں کی رہنمائی کرے گا؟ اندھے خود ہیں، جس طرح کنویں میں جا رہے ہیں سب کو کنویں میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اللہ کے لیے میرے عزیزو سدھرنے کی کوشش کرو۔ یہودیوں نے سوچا ان کو کسی نہ کسی سے برباد کرنا، اور مسلسل چالو ہے بربادی۔ یہ نسل کشی تو آج کچھ 50-60 سال سے فلسطین کی سرزمین پر وہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ آگ اور زہر ہمارے درمیان ڈال چکے ہیں، اور یہ اب مار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہو گیا ان کے اوپر نہ اللہ کی رحمت اترنے والی ہے، نہ برکت اترنے والی ہے۔ یہ مسلمان مومن ہے ہی نہیں، یہ تو نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ ان کے پاس کوئی دین نہیں رہا، وہ دین تو کب کا شعر بھی کہا انہوں نے، اور اسی زمانے میں کہا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان کی گوشمالیاں کی، اسی زمانے میں ان ذلیلوں نے، اور آج بھی کہتے ہیں عربوں کا شعر، عرب سمجھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کہا حط المشمش علی التفاح، حط المشمش علی التفاح دین محمد واللہ راہ۔ آج نعرے لگاتے ہیں، کہتے ہیں سیب کے اوپر مشمش ڈال کے کھاؤ، سیبوں پر مشمش ڈال کر کے، مشمش جانتے ہو نا، مشمش، سیب کے اوپر مشمش ڈال کر کے کھاؤ، مزہ لو، کیونکہ محمد کا دین واللہ راہ چلا گیا، خلاص اب محمد کا دین باقی۔ اللہ، کتنا بڑا جوتا ہے۔ اس حقیقت کا علم ان یہودیوں کو ہے، لیکن یہودیوں کے گزنت، یہودیوں کے ڈسے ہوئے یہ ملا نے اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، کہا تمہیں اس لعنت میں ملوث کریں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو رب کا درجہ دیا ہوا، کہا چلو تمہیں بھی ہم عقیدت و محبت کے نام پر رب کا درجہ دیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا، انہوں نے کہا نہیں، بدعت بھی اچھی بدعت ہوتی۔ ہم نے کہا کوئی سنڈاز بھی اچھا ہوتا ہے؟ گو ہے، سنڈاز ہے، گندگی ہے، یہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے مولویوں کہا یہ بھی اچھی ہے، تو ان کو بولو حلوہ مانڈا کھا لو، حلوہ سمجھ کر کے۔ اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے کتاب میں، شمائم امدادیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے حوالے سے میں بتاؤں، کرامت یہ بھی ہے، سنو، کہا کہ ہر روپ دھارن کر سکتے ہیں آپ۔ کہنے لگے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، یہ وہ گائے ہے جس کا دودھ، جس کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے،
میں یہ حقیقت ہے اور میں بیان کر، یہ عرس اور میلے کا بھی اسی سے تعلق۔ اس کے پیٹ سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک دیوبند میں اور ایک بریلی میں۔ یہ دونوں بیٹھ گئے بریلی میں، خان صاحب وہاں ہیں، وہاں خان صاحب ہیں، اور یہاں شیخ صاحب ہیں، شیخ صدیقی۔ کون ہے؟ شیخ۔ یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے اور کچھ لڑائی نہیں ہے، اور واللہ بدلا یہ شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے، یہ دین کی لڑائی۔ دین تو اس لیے انہوں نے بنا لیا ہے تاکہ روٹی بوٹی اگر ادھر جا رہی ہے تو ادھر بھی روٹی بوٹی آئے، ورنہ یہ دونوں ایک ہی رخ کے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، ایک ہی روپیہ ہے، اس کے 2 رخ ہیں، ادھر دال ہے اور ادھر با ہے۔ بریلی میں بے ہے اور دیوبند میں بولو، اور ان دونوں کو ملا لو تو کیا ہوتا ہے؟ انگریزی میں بھی بیڈ ہوگا، اردو میں تو بد آتا ہی ہے۔ عاقل صاحب دیوبند کے، ان کو تکلیف ہوتی ہوگی لیکن توبہ کر کے آ گئے ہیں ادھر، مکہ مدینہ آ گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خیر، برا نہیں لگنا چاہیے، یہ ریفریشمنٹ ہے جو میں دے رہا ہوں، اور یہ ویسا ریفریشمنٹ نہیں ہے جو بچوں کو چاکلیٹ کھلانے کا، یہ حقیقت ہے۔ اس کی تہوں میں جاؤ گے تو تمہیں یہ حقیقت ملے گی۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ جنید وقت، اگر میں وقت کا نام لوں تو ہمارا ایک بھائی اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا دل کٹ جائے گا، وہ کہے گا میں پہلے کہتا تھا کہ اثر بعد سے پروگرام تم لو، لیکن تم نے مغرب بعد سے پروگرام رکھا ہے۔ خیر یار، آپ زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، تو انشاءاللہ صحبتیں بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جلدی کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ دین کو سمجھنا 23 سال میں اللہ کے نبی نے اسلام کو سمجھایا ہے۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ اور یہاں ہم 23 سال میں جب سمجھنے والے ہوتے ہیں تو ٹپک جاتے ہیں۔ ارے بچپن کا 23 سال تک تو بچے ہی رہتے ہیں، 30 سال تک، اس کے بعد 23 سال کتنے ہو گئے؟ 53 60 تک پہنچتے پہنچتے تو دانت ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ عقل بڈھی ہو جاتی ہے، تو جب سمجھنے کا وقت ہوتا ہے تب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے، اور جب عقل بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق سے سامنے اور جلال میں تھے، ایک کتا گزرا، آپ نے اسے گھور کے دیکھا، پورے انوار منتقل ہو گئے ادھر۔ اب تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کتے کے پیچھے 50 کتے، وہ کتا جا کے کسی میدان میں کنڈلی مار کے منہ لپیٹ کے بیٹھ گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ہم نے دیکھا کہ سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل مراقبے میں۔ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت نے کتے کو دیکھا، وہ کتا ولی ہو گیا، اب اس کتے نے جس کتے کو دیکھا وہ سارے ولی ہو گئے۔ تو اور اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، طاہر القادری اس زمانے کا ایک بہت بڑا دجال ہے۔ نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جو خود ہی متعارف ہوں ان کو کیا، ان کے اوپر کیا ہے نام لینے میں۔ اس نے اپنی ایک تقریر میرے پاس موجود ہے، اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ایک بزرگ گئے جب مدینہ، تو دور ہی سے روتے روتے فضائل بیان کر رہا ہوں حضرت کے درگاہ، تو دیکھا کہ سائے گنبد خضرا میں ملگجے اندھیرے میں چند کتے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت بھی چند کتے بیٹھے تھے، تو حضرت بھی جا کے آلتی پالتی مار کر ان کتوں میں بیٹھ گئے، اور کہتا ہے میں تو حضور کے دربار کا کتا نہیں، کترا ہوں، کترا، کتے کی بھی تصغیر کترا، کہتا ہے میں تو کترا ہوں، کترا حضرت کے چوکھٹ کا۔ حضرت جا کر کے اس کتے میں بیٹھ گئے، لیکن وہ کتے بھاگے نہیں، کیوں؟ وہ معمولی کتے تھوڑی تھے، وہ کتے ہوتے تو نہ بھاگتے۔ اوہ نبی کے گنبد خضرا میں سائے میں آرام، وہ کتے نہیں تھے، وہ نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے اولیاء اللہ تھے جو وہاں آرام کر رہے تھے، بھاگے نہیں، اس لیے وہ کتے نہیں تھے، بھاگ جاتے تو وہ کتے ہوتے۔
ہم نے کہا تو اپنے بزرگوں کو کتا کہہ لے، تو کتا، تیرا باپ کتا، ابن الکتا، کتے کا کتا کتا ہی ہوتا ہے، تو مومنوں کو کتا نہ کہہ، یہ کتے کی نسل ہوگی، اس لیے یہ کتے۔ اسلام میں کوئی مسلمان کتا نہیں ہوتا، کتے کتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زبانوں سے بھی وہی کتے والی بات نکلتی ہے۔ میں کہتا ہوں تو کہتے ہیں ربانی کتا کہتا ہے، میں کیوں، میرے باپ کو کیا پڑی کسی کو کتا کہنے کی؟ وہ خود ہی اپنے آپ کو کتا کہتا ہے، جو خود ہی اپنے سر پہ جوتا مارے اس کو جوتا مارنے کیا فائدہ؟ وہ اللہ نے زندگی میں لعنت رکھی ہوئی، تو آپ اس کو لعنت کر کے کیا پاؤ؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے ایک بزرگ تھے، کہا حضور آپ کیسے کتا بن جاتے ہیں اور کیسے انسان بن جاتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس یہ کرامت ہے تو یہ حلوہ رکھا ہے نا، اور یہ پیخانہ رکھا ہوا ہے، آپ انسان ہیں کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس نے حلوہ اٹھا کے کھا لیا، کہا میں انسان ہوں، اور تھوڑی دیر میں سنڈاس بھی کھا لیا کہ دیکھو میں حیوان بن گیا، کتا بن گیا تو سنڈاس بھی کھا سکتا ہوں۔ تو کہا انسان بن کر کے حلوہ کھا لیا اور کتا بن کر کے سنڈاس کھا لیا، دونوں ہو گیا۔ تو یہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گائے ہے۔ امداد اللہ مہاجر مکی آئیں گے، عرس مناتے ہیں، میلے مناتے ہیں، سب کچھ جائز قرار دیا انہوں نے، لیکن ان کے پیٹ سے دو نسلیں نکلیں، ایک نے دیوبند میں اپنا ڈیرا ڈالا اور ایک نے بریلی میں، یہ سب کے پیر روح رواں ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیں کہاں کہاں، یہ 22 رجب المرجب امام ابو حنیفہ کے استاذ امام جعفر صادق، جن کے نام کی فقہ بھی بنی ہے، فقہ جعفریہ، استاد کی فقہ نہیں مانتے، شاگرد کی فقہ لے کے چلتے ہو، نہیں سمجھ آئی؟ اور بیچارے وہ شاگرد اپنے امام کے لیے، استاد کے لیے لڑتے ہیں کہ فقہ جعفریہ نافذ کرو نافذ کرو، لڑتے کیوں فقہ جعفریہ؟ استاد کی کیوں مخالفت کرتے ہو بھائی؟ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چونکہ اپنا مفاد وابستہ ہے، مصلحت ہے، اس لیے لڑتے ہیں، لیکن ہیں سب ایک چٹے بٹے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا نہ 22 رجب کی پیدائش ہوئی، نہ موت ہوئی، نہ کچھ، کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ پھر کیا ہے؟ مناسب رہے رجب کے کنڈے، فاتحے دنا دن ہو رہے ہیں، گوشت تک نہیں بنتے، اس دن باقاعدے پاک صاف گھر کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے، پردہ اٹھا دوں میں؟ اصل مسئلہ کیا ہے کہ 22 رجب وہ عظیم الشان تاریخ ہے، سب کو پتا